اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا نہ یا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، لا تفسدو نہ تم فساد کرو۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ بگاڑ کو۔ فی میں، الارضی زمین، فی الارضی زمین میں۔ اردو میں ارض و سما کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، ارض و سما اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فی الارضی زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک۔ انما کا جو لفظ ہے نا، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے یا اصل بات یہ ہے، تو مختصر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے بے شک۔ انما بے شک، نحنو ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کرنے والے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مفسدون فساد کرنے والے۔ مصلحون کا اپوزٹ ہے مفسدون، اصلاح کرنے والے، اور اس کا الٹ ہوا فساد کرنے والے۔ مصلحون کا روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا۔ صلح کرنا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کو ختم کر دینا۔ مفسدون فساد کرنے والے۔ فساد کیا تھا؟ بگاڑ، کسی چیز میں یا ویسے بھی بگاڑ پیدا کرنا۔ تو مصلحون جو ہے اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنا۔ تو اصلاح کیا ہوتی ہے؟ جھگڑے کو ختم کر دینا، بگاڑ کو ختم کر دینا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ لا تفسدو فساد نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ان کو مخاطب کر کے یا خود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری پیغمبر مان لیا ہے، تو پھر اس کی پیروی بھی کرو، اس کے حکم کو بھی مانو، اس کے حکم عدولی نہ کرو، اس کے پیچھے چلو، یعنی اس کے نقش قدم پر چلو، اور جن کاموں کا وہ حکم دے رہے ہیں ان کو کرو۔ اگر وہ جنگ کا حکم دیتے ہیں تو جنگ کرو، اور اگر کسی چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے تو اپنا مال جو ہے وہ پیش کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی چیز کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ چاہے ہماری راہ میں جتنی مرضی مشکلات لائے یا ہمیں اس کی وجہ سے جتنی مرضی مشکلات اٹھانی پڑیں، ہم اس کو فیس کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں وہ مشکلات۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس چیز سے دل و جان سے محبت ہوتی ہے، ہم اس چیز کو چاہتے ہیں،
تو اگر ہم کسی کی پیروی کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کو مانیں۔ تو پھر یہاں پر بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مان ہی لیا ہے تو دل و جان سے تسلیم کرو، پھر رد نہ کرو کوئی بھی بات، ہر بات کی پیروی کرو۔ اگر جنگ کا حکم آ رہا ہے تو جنگ کرو، اگر مال دینے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مال اپنا خرچ کرو، یعنی دل و جان سے تسلیم کیا تو پھر اپنا مال و زر سب جو ہے وہ نچھاور بھی کرو، اگر ان چیزوں کا تقاضا کیا جاتا ہے تو۔ اور اگر تم اس سے کتراتے ہو، اس سے اعراض برتتے ہو، اس سے پیچھے ہٹتے ہو، تو پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو، یعنی کہ تم پھر بگاڑ کا باعث بن رہے ہو، یعنی آدھی بات کو مان رہے ہو اور آدھی کو رد کر رہے ہو۔ تو اسی بات کی وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ پیدا نہ کرو۔ تو وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرانے والے ہیں، بگاڑ کو ختم کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک لڑنا جھگڑنا جو ہے، جنگ کرنا، وہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نرمی سے، پیار محبت سے جتنا کوئی عمل کر لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے۔ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، فساد آپ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ فساد پیدا ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو اس طرح سے دعوت دے کہ جو چاہے قبول کر لے اور جو چاہے رد کر دے۔ خام خواہ دشمن سے ٹکرانا اور جنگ کرنا کس کے لیے؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو خیر خواہ ہیں۔ اب آپ دیکھیے، وہ کر تو فساد رہے ہیں، لیکن انہوں نے نام کیا دے دیا اپنے فساد کو؟ اصلاح کا۔ کر فساد رہے ہیں لیکن نام دیا جا رہا ہے اصلاح کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود فریبی کا شکار ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو فریب میں رکھا ہوا انہوں نے، وہ صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، ان کی ہر بات جو ہے وہ خلاف حقیقت ہے۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انہم ہم المفسدون، انہم اور پھر ہم آ رہا ہے، یعنی ایک دفعہ ہم آیا اور دوسری بار پھر ہم آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکید کے لیے دوبارہ لکھا گیا ہے، انہم اور پھر ہم لکھا ہوا ہے، زور دینے کے لیے۔ المفسدون، جو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، لیکن، اردو میں لیکن کہتے ہیں اور عربی میں لاکن، لا، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ یشعرون کا روٹ ورڈ ہے شین عین را۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ فساد کس کی ضد ہے؟ کس کا الٹ ہے؟ صلح کی۔ تو کفر و معصیت سے زمین میں فساد جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یعنی کہ جب تک اللہ رب العزت کی اطاعت کی جاتی رہے، زمین میں امن و سکون رہتا ہے، اور جب فساد برپا ہو جائے تو قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر دور کے منافقین کا یہی کردار رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت و منکرات کے کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں۔
اور پھر بھی سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں، یعنی کہ فساد بھرپا کرنے کے بعد بھی ان کا رد عمل ایک ہی ہوتا ہے، ان کی زبان پہ یہی جاری ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہی لوگ ہیں جو فساد کا، بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔